السلام علیکم۔ آج ہم سنیں گے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا دوسرا پارٹ۔ ہماری ویڈیو میں لاسٹ تک بنے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم بت پرستی کے ساتھ ستارہ پرستی بھی کرتی تھی، اور یہ عقیدہ تھا کہ انسانوں کی موت اور حیات انہی کے ہاتھوں میں ہے، اور نفع نقصان، خوشحالی کامیابی، دنیا کی ہر چیز انہی کی حرکتوں کی تعمیر پر چل رہی ہے۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جس طرح ان کو ان کی سفلی معبودوں کی حقیقت کھول کر کے حق کے راستے کی طرف دعوت دی۔ تاروں بھری رات تھی، ایک ستارہ خوب روشن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دیکھ کر فرمایا، میرا رب یہ ہے۔ پھر نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ چاند سامنے موجود ہے۔ اس کو دیکھ کر فرمایا، میرا رب یہ ہے، اس لیے یہ خوب روشن ہے اور اپنی ٹھنڈی روشنی سے ساری دنیا کو نور کا گڑھ بنائے ہوئے ہے۔ اگر میرا سچا پالنہار میری رہنمائی نہ کرتا تو میں بھی گمراہ قوم میں سے ہی ایک ہوتا۔ بس اتنا فرمایا اور خاموش ہو گئے۔ تاروں بھری رات ختم ہوئی، چمکتے ستارے اور چاند سب نظروں سے اوجھل ہو گئے، اس لیے کہ اب آفتاب عالم تاب کا رخ روشن ہو رہا ہے۔ دن نکل آیا اور وہ پوری طرح چمکنے لگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دیکھ کر فرمایا، یہ ہے میرا رب، کیونکہ یہ تاروں میں سب سے بڑا ہے اور نظام فلکی میں اس سے بڑا ستارہ ہمارے سامنے دوسرا نہیں ہے۔ لیکن دن بھر چمکتے اور روشن رہنے اور پوری دنیا کو روشن کرنے کے بعد مقرر وقت پر اس نے بھی عراق کی سرزمین سے پہلو بچانا شروع کر دیا، اور اندھیری رات دھیرے دھیرے سامنے آنے لگی۔ آخر وہ بھی نظروں سے غائب ہو گیا تو اب وقت آ پہنچا کہ ابراہیم علیہ السلام حقیقت کا اعلان کر دے۔ ان کے عقیدے سے مطابق اگر ان تاروں کو رب اور معبود ہونے کا درجہ حاصل ہے تو اگر معبود ہے تو چمک کر پھر ڈوب جانا کیوں ہے؟ جس طرح چمکتے نظر آتے تھے اسی طرح کیوں نہ چمکتے رہے؟ بس ایک قوم میں ان شرک بھرے عقیدوں سے بری ہوں اور شرک کی زندگی سے بیزار۔ بے شک میں نے اپنا رخ صرف ایک اللہ کی اور کر لیا ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ میں ایک اللہ کی اطاعت کے لیے ہوں اور مشرک شرک کرنے والا نہیں ہوں۔ اب قوم سمجھتی کہ یہ کیا ہوا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑنے لگی اور اپنے معبودوں سے ڈرانے لگی کہ وہ تیری توہین کا تجھ سے ضرور بدلہ لیں گے اور تجھ کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم مجھ سے جھگڑتے اور اپنے بتوں سے مجھ کو ڈراتے ہو، حالانکہ اللہ نے مجھ کو صحیح راستہ دکھایا ہے اور تمہارے پاس گمراہی کے سوا کچھ نہیں؟ مجھے تمہارے بتوں کی قطعی کوئی پرواہ نہیں ہے، جو کچھ میرا رب چاہے گا وہی ہوگا۔ تمہارے بت کچھ نہیں کر سکتے۔ کیا تم کو ان بتوں سے کوئی نصیحت حاصل نہیں ہوتی؟ تم کو تو اللہ کی نافرمانی کرنے اور اس کے ساتھ بتوں کو شریک ٹھہرانے میں بھی کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ تمہارے پاس ایک بھی دلیل نہیں ہے اور مجھ سے یہ امید رکھتے ہو کہ ایک اللہ کا ماننے والا اور دنیا کے امن کا ذمہ دار ہو کر میں تمہارے بتوں سے ڈر جاؤں گا۔ کاش تم سمجھتے کہ فسادی کون ہے اور کون نہیں۔ صلح پسند اور امن پسند غرض ان تمام روشن اور کھلی دلیلوں کے بعد بھی جب قوم نے اسلام کی دعوت قبول نہ کی اور بت پرستی میں پڑی رہی، مگر ہاجر اور ان کی قوم کے دلوں پر بالکل اثر نہ ہوا، تو وہ اپنے بتوں کی خدائی سے باز نہ آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوچا کہ مجھ کو رشد و ہدایت کا ایسا پہلو اختیار کرنا چاہیے جس سے لوگ یہ دیکھ لیں کہ واقعی ہمارے بت صرف لکڑیوں کے بنے ہیں۔ اگر ایسی کوئی شکل بن جائے تو پھر میرے لیے حق کی تبلیغ کے لیے راستہ نکل جائے گا۔ ابھی یہ مشورے ہو ہی رہے تھے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے یہ باتیں وقت کے بادشاہ تک پہنچ گئی۔ اس زمانے میں عراق کے بادشاہ کا لقب نمرود ہوتا تھا، اور یہ پبلک کے صرف بادشاہ ہی نہیں ہوتے تھے بلکہ خود کو ان کا رب، اور پبلک بھی دوسرے دیوتاؤں کی طرح اس کو اپنا خدا اور معبود مانتی اور اس کی اس طرح پوجا کرتی تھی جس طرح دیوتاؤں کی، بلکہ ان سے بھی پاس و ادب کے ساتھ پیش آتی تھی، اس لیے کہ وہ عقل و شعور والا بھی ہوتا ہے۔
خود کو جب یہ معلوم ہوا تو آپے سے باہر ہو گیا اور سوچنے لگا کہ آدمی کی پیغمبرانہ دعوت و تبلیغ کی سرگرمیاں اگر اسی طرح جاری رہی تو یہ میرے مالک ہونے، رب ہونے، بادشاہ ہونے اور اللہ ہونے سے بھی سب پبلک کو دور کر دے گا، اور اس طرح باپ دادا کے مذہب کے ساتھ ساتھ میری یہ حکومت بھی گر جائے گی، اس لیے اس قصے کا شروع ہی میں ختم کر دینا بہتر ہے۔ یہ سوچ کر اس نے حکم دیا کہ ابراہیم کو ہمارے دربار میں حاضر کرو۔ ابراہیم علیہ السلام سے معلوم کیا کہ تو باپ دادا کے دین کی مخالفت کس لیے کرتا ہے اور مجھ کو رب ماننے سے تجھے کیوں انکار ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں ایک اللہ کو ماننے والا ہوں، اس کے علاوہ کسی کو اس کا شریک نہیں مانتا۔ ساری کائنات اور تمام عالم اسی کے مخلوق ہے اور وہی ان سب کا پیدا کرنے والا اور مالک ہے۔ تو بھی اسی طرح ایک انسان ہے جس طرح ہم سب کو انسان، پھر تو کس طرح رب یا خدا ہو سکتا ہے، اور کس طرح یہ گنگے بہرے لکڑی کے بت خدا ہو سکتے ہیں؟ میں صحیح راہ پر ہوں اور تم سب غلط راہ پر ہو، اور میں حق کی تبلیغ کو کس طرح چھوڑ سکتا ہوں اور تمہارے باپ دادا کے اپنے گڑے ہوئے دین کو کیسے اختیار کر سکتا ہوں؟ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے معلوم کیا کہ اگر میرے علاوہ تیرا کوئی رب ہے تو اس کی ایسی خوبی بیان کر کہ جس کی قدرت مجھ میں نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جس کے قبضے میں موت و حیات ہے، وہ موت دیتا ہے اور وہی زندگی بناتا ہے۔ ٹیڑھی سمجھ والا نمرود موت و حیات کی حقیقت سے نہ آشنا تو کہنے لگا، اس طرح موت اور زندگی تو میرے قبضے میں بھی ہے، اور یہ کہہ کر اسی وقت ایک بے قصور آدمی کے بارے میں جلاد کو حکم دیا کہ اس کی گردن مار دو اور موت کے گھاٹ اتار دو۔ جلاد نے فوراً حکم پورا کیا اور قتل کی سزا پائے ہوئے مومن کو جیل سے بلا کر حکم دیا کہ آؤ، ہم نے تمہاری جان بخشی، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، دیکھا میں بھی کس طرح زندگی بخشتا اور موت دیتا ہوں، پھر تیرے اللہ کی خاص بات کیا رہی؟ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ نمرود یا تو موت اور زندگی کی اصل حقیقت نہیں جانتا، اور یا لوگوں کو اور پبلک کو غلط فہمی میں ڈال دینا چاہتا ہے تاکہ وہ اس فرق کو سمجھ نہ سکے کہ زندگی بخشنے والا اس کا نام نہیں ہے بلکہ ناصحہ کرنے کا نام زندگی بخشتا ہے، اور اسی طرح کسی کو قتل یا پھانسی سے بچا لینا موت کا مالک ہونا نہیں ہے۔ مالک تو وہ ہے جو انسان کی روح کو اس کے جسم سے نکال لیتا ہے اور اس کی روح اپنے قبضے میں کر لیتا ہے۔ اس لیے بہت سے پھانسی کی سزا سنائے ہوئے تلوار کی سزا دیتے ہوئے لوگ زندگی پا جاتے ہیں، اور بہت سے کلوے پھانسی سے بچائے ہوئے انسان کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں، اور کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکتی۔ اور اگر ایسا ہو سکتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام سے باتیں کرنے والا نمرود گدی پر نہ بیٹھا ہوتا بلکہ اس کے خاندان کا پہلا آدمی ہی آج بھی اس تاج و تخت کا مالک نظر آتا۔ اس راجیہ کے کتنے دعوے دار زمین کے اندر دفن ہو چکے ہیں اور ابھی کتنوں کی باری ہے۔ پھر بھی ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اگر میں نے اس موقع پر موت اور زندگی کی بحث شروع کر دی تو نمرود کا مقصد پورا ہو جائے گا اور لوگوں کو غلط روح پر ڈال کر اصل معاملے کو الجھا دے گا، اور اس طرح میرا نیک مقصد پورا نہ ہو سکے گا، اور حق کی تبلیغ سے بھری محفل میں نمرود کو لاجواب کرنے کا موقع ہاتھ سے جاتا رہے گا، کیونکہ بحث و محابثہ اور بدل و مناظرہ میرے اصل مقصد نہیں ہے بلکہ لوگوں کے دل و دماغ میں اللہ ایک ہے اس کا یقین پیدا کرنا میرا ایک ہی مقصد ہے۔ اس لیے انہوں نے ایک دلیل کو نظر انداز کر کے سمجھانے کا ایک دوسرا طریقہ اپنایا اور ایسی دلیل پیش کی جسے صبح و شام ہر آدمی آنکھوں سے دیکھتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں اس ہستی کو اللہ کہتا ہوں جو ہر دن سورج کو پورب سے لاتا ہے اور مغرب کی طرف لے جاتا ہے، بس اگر تو بھی اس طرح خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے خلاف سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق میں چھپا دے۔ نمرود گھبرا گیا اور اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا، اور اس طرح ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے نمرود پر اللہ کی حجت پوری ہوئی۔ نمرود اس دلیل سے گھبرایا کیوں اور اس کے پاس اس کے مقابلے میں غلط سمجھنے کی گنجائش کیوں نہ رہی؟
یہ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا حاصل یہ تھا کہ میں ایک ایسی ہستی کو اللہ مانتا ہوں جس کے بارے میں میرا عقیدہ یہ ہے کہ یہ ساری کائنات اور اس کا سارا نظام اسی نے بنایا ہے، اور ان سے اس پورے نظام کو اپنی حکمت کے قانون میں ایسا کس دیا ہے کہ اس کی کوئی چیز مقرر جگہ سے پہلے اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتی ہے اور نہ ادھر ادھر ہو سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد ہاجر سے اسلام کے سلسلے کی بات کہی، حق کا پیغام سنایا اور سیدھا راستہ دکھایا۔ اس کے بعد عام لوگ اور سب لوگوں کے سامنے حق کو مان لینے کے لیے فطرت کے بہترین اصول اور دلیل پیش کیے۔ نرمی سے میٹھی باتوں سے مگر مضبوط اور روشن حجت و دلیل کے ساتھ کو واضح کیا، اور سب سے آخر میں بادشاہ نمرود سے مناظرہ کیا اور اس پر روشن کر دیا کہ رب ہونے اور معبود ہونے کا حق صرف ایک اللہ ہی کے لیے سب سے مناسب ہے، اور بڑے بڑے شہنشاہ کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس کی برابری کا دعویٰ کرے۔ حق ہے اور وہی درست ہے، پھر بھی ان میں سے کسی نے سیدھے راستے کو نہ اپنایا اور حق قبول کرنے سے بچتے رہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے خلاف اپنی ندامت اور جلت سے متاثر ہو کر بہت زیادہ گیج و غضب میں آ کر اور بادشاہ سے رعایا تک سب نے ایک ہو کر فیصلہ کر لیا، دیوتا کی توہین اور باپ دادا کے دین کو مخالطہ میں ابراہیم علیہ السلام کو دہکتی آگ میں جلا دینا چاہیے، کیونکہ ایسے سخت مجرم کی سزا یہی ہو سکتی ہے، اور دیوتاؤں کو حقیر سمجھنے کا بدلہ اسی طرح لیا جا سکتا ہے۔ مگر ابراہیم علیہ السلام کو اس کی پرواہ نہ تھی اور نہ ہی اس کا ڈر۔ وہ اسی طرح تبلیغ کے راستے میں لگے رہے اور اپنی قوم کو سمجھاتے رہے۔ ہوا یہ کہ نمرود اور قوم نے ابراہیم علیہ السلام کی سزا کے لیے ایک مخصوص جگہ پر کئی دن تک لگاتار آگ دہکائی، یہاں تک کہ اس کے شعلوں سے آس پاس کی چیزیں تک جھلکنے لگی۔ جب اس طرح بادشاہ اور قوم کو پورا اطمینان ہو گیا کہ اب ابراہیم کے اس سے بچ نکلنے کی کوئی شکل باقی نہیں رہی، تب ایک خوفن میں ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا گیا۔ اس وقت آگ میں جلانے کی تاثیر بخشنے والے اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام پر رحمتی ہو اور میرے ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال بھی باقی نہ ہو۔ آگ اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں ٹھنڈی ہو گئی اور کسی طرح کا دشمن ان کو نقصان نہ پہنچا سکے، اور ابراہیم علیہ السلام دہکتی آگ میں محفوظ رہے، دشمنوں کی چال سے آگ سے باہر آ گئے۔ مختصر یہ ہے کہ بدبخت قوم نے کچھ نہ سنا اور کسی بھی طرح رشد و ہدایت کو قبول نہ کیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ کسی دوسری جگہ جا کر پیغام الہی سنائے اور حق کی دعوت پہنچائے، یعنی اب مجھے کسی ایسی آبادی میں ہجرت کر کے چلے جانا چاہیے۔ اللہ کی آواز حق پسند کان سے سنی جائے۔ اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے، یہ اللہ اپنے دین کی اشاعت کا سامان خود پیدا کرے گا۔ آخرکار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی وحی نے مطلع کیا کہ ہاجر ایمان لانے والا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طرح تبلیغ کرتے کرتے فلسطین پہنچے۔ اس سفر میں بھی ان کے ساتھ حضرت سارہ، حضرت لوط علیہ السلام اور لوط کی بیوی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کے پچھمی حصے میں ٹھہرے اور وہاں کچھ دن ٹھہرے رہے۔ اس کے بعد یہاں بھی زیادہ دنوں قیام نہیں فرمایا اور مغرب کی طرح ہی بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ مصر تک جا پہنچے۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن آن کریں، جو ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے۔ اللہ حافظ۔